یاد رہے پھر لام یہ باریک پڑھا جائے گا، لفظ اللہ کے لام کے علاوہ یہ لام ہے، یعنی کسی اور لفظ کے ساتھ یہ ملا کر لکھا گیا ہے، تو اس کو بھی ہم نے پر نہیں کرنا بلکہ باریک پڑھنا ہے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لا يمسن الذین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر الف اور لام کے پر اور باریک ہونے کی مثالوں پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سیکھ لیا ہے کہ الف اور لام کب پر اور کب باریک ہوں گے، آج ہم الف اور لام کے پر ہونے کی مشق کریں گے کہ الف اور لام کو پر اور باریک کب کب پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سمجھیے کہ میم الف زبر ما، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے اور میم جو ہے حروف مستفلہ سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم الف کو بھی باریک پڑھیں گے اور میم کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اس کے آگے واو لام زبر ول کی آواز دیں گے، کیونکہ لام مشدد ہے اس لیے مشدد حرف کو پچھلی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو وہ واو ہے، واو لام زبر ول کی آواز دیں گے۔ لام کھڑی زبر لا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اور ہا میم پیش ہم کی آواز سمپل دیں گے۔ تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ما ولاہم، پھر پڑھ لیجئے ما ولاہم، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے ما ولاہم۔ یاد رہے الف مدہ اور کھڑی زبر دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، اس لیے یہاں پر ہم ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف لمبا کریں گے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو لفظ نظر آ رہا ہے اس میں پہلا حرف گرین کلر میں ہے، صاد حروف مستعلیہ سے ہے۔ کہیں پر کاتب سے یا گرافک کرنے والوں سے اگر کوئی کمزوری رہ جائے، کمی رہ جائے، تو اس میں ہمیں ان کو لحاظ نہیں رکھنا بلکہ ہم نے جو رولز وغیرہ سیکھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، صاد زبر صا، صاد حروف مستعلیہ سے ہے تو یہاں پر اس کی ادائیگی پر کریں گے، اور لام کھڑی زبر لا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عموماً بچے واؤ کھڑی زبر وا پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں پر یاد رہے یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ ہمیشہ لام پر ہوتی ہے اور واؤ خالی ہوتا ہے، تو یاد رہے صلاتن لفظ جو ہے اس میں لام کھڑی زبر لا ہوتا ہے، صلواتن نہیں لفظ ہوتا۔ تو اس کے ہجے کر کے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے۔ صاد زبر صا، لام کھڑی زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن۔ اب غور کیجئے ہم نے ہجوں میں بھی واؤ کو نہیں پڑھا اور رواں میں بھی واؤ کی آواز کو ہم نے نہیں ادا کیا، ہم نے واؤ کو سائلنٹ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہی ہیں یہ تشدید مع تشدید ہے، یہاں پر لام مشدد ہے اور پھر یا اس کے ساتھ ہی مشدد ہے۔ ایسے الفاظوں کو پڑھنے میں عموماً بچے کمزوری کر جاتے ہیں، تو ان کی ادائیگی ہم نے اچھے انداز میں کرنی ہے۔ آئیے اس کی ادائیگی ہم ہجوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ دیا ہے۔ علیو، نون زبرنا، علیون۔ آئیے اس کی رواں ادائیگی کرتے ہیں۔ علیون، پھر پڑھ لیجئے علیون۔
لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے علیون۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ۔ یہاں پر غور کیجئے، نون مشدد ہے، یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، تشدید مع تشدید ہے، یعنی تشدید کے ساتھ تشدید آئی ہے، تو لام، پہلا جو لام ہے یہاں پر اس کو مشدد پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ نون کو بھی مشدد پا رہے ہیں، تو یہاں پر اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ کاف جو پہلا کتاب والا کاف جسے کہتے ہیں اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو آگے پھر نون کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا وَكُلًّا۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو غنہ کر کے پڑھا ہے، تو اس کی ادائیگی یہ بنے گی وَكُلًّا نَقُصُّ۔ صاد اور قاف دونوں کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ۔ یہاں پر ایک اور بات توجہ سے سمجھ لیجئے کہ لفظ اللہ کی لام کے علاوہ باقی جتنے الفاظ کے ساتھ لام شمار کیا جائے گا ان کو ہم باریک پڑھیں گے، صرف لفظ اللہ کی لام کے ساتھ پر اور باریک کے احکام ہوتے ہیں، باقی کسی بھی لفظ کے ساتھ لام شامل ہو جائے تو پھر اس لام کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں لام خالی ہے، اس میں لام خالی ہے، بلیک کلر میں جو لام آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل خالی ہے، تو اس لام کو ہم ادا نہیں کریں گے، یہ لام اور اس سے پہلے جو الف ہے خالی ہے، ان دونوں کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، ان کی آواز نہیں دیں گے، تو اس کی آواز رواں کیسے بنے گی؟ اس لفظ میں بھی 3 حرف جو ہیں وہ مشدد ہیں، تو ان کی ادائیگی ہم نے 2 غنوں کے ساتھ کرنی ہے، ایک پہلے حمزہ نون زیر ان کی آواز میں غنہ کرنا ہے اور پھر دوسرا ضا نون زبر ظن کی آواز دے کر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ آئیے اب اس پورے لفظ کو پڑھتے ہیں ان الظن، پھر پڑھ لیجئے ان الظن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے ان الظن۔ اس وقت آپ اپنے اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں حمزہ لام زبر ال کی آواز ہے، پھر یاد رکھیے اس بات کو کہ لام یہاں پر لفظ اللہ کی لام کے علاوہ آیا ہے، یعنی المزمل، تو یہ لام میم کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو یہاں پر اس لام کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ یاد رہے میم مشدد میں ہم نے غنہ کرنا ہے المزمل، پھر پڑھ لیجئے المزمل، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے المزمل۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہی ہیں وہ ہے علی النبی، اس کے بارے میں سمجھیے، پہلے عین کے ساتھ جو لام لکھی گئی ہے یہ لام بھی لفظ اللہ کے علاوہ ہے، یعنی علن کے ساتھ یہ لفظ لکھا گیا ہے، تو اس کے آگے لام کے بعد یا الف اور لام یہ 3 حرف بالکل خالی ہیں، ان کو ہم نہ ہجوں میں پڑھیں گے اور نہ ہی ہم ان کی ادائیگی رواں کریں گے، بلکہ ہجی اور رواں دونوں طرح پڑھتے ہوئے ان کی آواز ہم سائلنٹ کر دیں گے، تو ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ علی النبی، یعنی ہم نے لام علن کی جو لام ہے اس لام کو ڈائریکٹ ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کر دیا ہے اور یہ تینوں حرف جو درمیان میں ہیں ان کو ہم نے سائلنٹ کر دیا ہے، تو آئیے اس کی ادائیگی پھر کرتے ہیں علی النبی، پھر پڑھ لیجئے علی النبی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کو سمجھیے، پہلے یحب
तवा युहिब्बुत, ये बा के बाद, बा मुशद्दद के बाद जो अलिफ लाम आप देख रहे हैं ये खाली है, तो इसको भी हमने नहीं अदा करना, ना ही हिज्जों में पढ़ेंगे और ना ही रवा पढ़ेंगे। तो इसकी अदायगी क्या होगी? युहिब्बुत तव्वाबीन, वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा होता है, बा या ज़ेद बी, यहाँ पर हमने या मद्दा करते हुए खींचना है, अलिफ मद्दा और या मद्दा में लंबा करके पढ़ेंगे। आइए लास्ट टाइम इसकी अदायगी फिर करते हैं। युहिब्बुत तव्वाबीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज देख रहे हैं इसमें पहला ही हरफ लाम है, याद रहे फिर लाम ये बारीक पढ़ा जाएगा, लफ्ज अल्लाह के लाम के अलावा ये लाम है, यानी किसी और लफ्ज के साथ ये मिलाकर लिखा गया है, तो इसको भी हमने पुर नहीं करना बल्कि बारीक पढ़ना है। आइए इसकी अदायगी करते हैं। ला यमस्सन्नल्लज़ीना, याद रहे सन्नल्ला, नून लाम ज़बर नल जो है ये लाम भी बारीक पढ़ा जाएगा, अगरचे ये मुशद्दद है लेकिन फिर भी हमने इसको बारीक ही पढ़ना है। जाल याज़े जी हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। आइए इसकी फिर हम अदायगी करते हैं। ला यमस्सन्नल्लज़ीना, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए। ला यमस्सन्नल्लज़ीना, ये हमारी मशक का बिल्कुल आखिरी लफ्ज था। लास्ट टाइम इसको पढ़ लीजिए, तवज्जो के साथ समझिए। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें, इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसको पढ़ लीजिए लास्ट टाइम। ला यमस्सन्नल्लज़ीना, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी ये काविश अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। हमें कुरान पाक सही मानों में पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।